زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات ذی وقار، حضرت مصعب بن عمیر مکے کے شہزادہ تھے، مکے کے شہزادے تھے، اور جب بھی لباس پہنتے تو کوئی 400 سے 500 درہم والا لباس پہنتے، بادشاہوں والا لباس پہنتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرت مصعب بن عمیر، تو والدین نے جو سر پہ جو بدن پہ کپڑا تھا وہ بھی چھین لیا۔ خاندان والوں نے اور والدین نے مل کے کہا جب تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ جو تیرے بدن پہ بھی کپڑا ہے یہ ہمارا ہے، اتار اس کو بھی۔ برہنہ کر کے گھر سے دھکے دے کے نکالا تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی کالی کملی والی چادر لے کے آپ کی طرف بڑھے اور آپ کا ستر کیا اور سینے سے لگایا۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے صحابہ رسول حضرت مصعب بن عمیر جب آپ غزوہ احد میں چلے، ایک ہی کپڑا تھا بدن پہ، ایک ہی کپڑا تھا، اکابرین مہاجرین میں ان کا شمار ہے۔ مصعب بن عمیر 70 زخم کھا لیے اور شہید ہو گئے، اور اس طرح جب ان کے کفن کا وقت آیا وہی لباس، اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں کو ڈھانپ دیا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے کپڑے سے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے قدموں پر گھاس ڈال دو۔ یعنی صحابہ رسول تو وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام پر اپنے سر کٹا دیے، 70 80 90 زخم کھا لیے، کبھی بھی اسلام سے شکوہ نہیں کیا، کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، کبھی مصطفیٰ سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ یہی کہتے کہ خدا کی قسم حق ادا نہیں ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت نبی 90 زخم لگے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور میدان احد میں آپ بے حال پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رسول کریم سے گزرے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ۔ کہا یہ نہیں کہا کہ زخموں سے تکلیف ہو رہی ہے، جان نکل رہی ہے بدن سے، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی اسلام سے شکایت نہیں کی، کوئی خدا سے شکوہ شکایت نہیں کی۔ اتنا مضبوط پہاڑوں کی طرح اصحاب رسول کا ایمان ہے، اور کہا جب تک ایک بھی زندہ ہے تم پہ فرض ہے کہ مصطفیٰ کی ناموس پہ پہرا دو، سبحان اللہ، کہ رسول اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دو، کہ پھر بھی حق ادا نہ ہوگا، پھر بھی حق ادا نہ ہوگا۔ کہنے لگے جاتے جاتے میں تمہارے ذریعے اللہ کے رسول کو سلام بھیجتا ہوں، میرا سلام ان سے کہنا۔ اور وہ میدان احد میں شہید ہو گئے، اور کیا آخری بات تھی کہ اللہ کے رسول کو میرا سلام کہہ دینا۔ یار وہ لوگ صحابہ رسول اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا انتخاب ہے، جن کے سامنے سارا قرآن اترا ہے، جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے محافظ ہیں، ان پر اعتراض خدا کی قسم حضور غوث اعظم بڑے پیر 11ویں والے فرماندے نے قرآن تے اعتراض ہے، اصحاب رسول تے اعتراض قرآن تے اعتراض ہے۔ فرمایا کیڑا مائدہ لال ہے جڑا قرآن تے اعتراض کرے؟ فرمایا در پردہ جو اصحاب رسول پر اعتراضات کرتا ہے وہ قرآن پہ اعتراض کرتا ہے۔ اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں اگر التزام کفر نہیں تو لزوم کفر ضرور ہے، اصحاب رسول پر اعتراض کرنا یا ان کی بےادبی کرنا یا ان کی گستاخی کرنا۔ تو اے عاشقان رسول، اللہ کریم ہمیں ہمیشہ مؤدب رکھے، باادب بنائے، والدین کا ادب عطا فرمائے، پڑوسیوں کا ادب عطا فرمائے، سفید والوں کی حیا عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے، تاکہ فحش سے بچے، فحش کلامی سے بچے، اور اپنے موبائل کو پاکیزہ رکھے۔ اس میں بھی گندے گانے، فلمیں، ڈرامے، کیونکہ سوشل میڈیا کا اب دور دورہ ہے،
کوشش کریں اپنی آنکھوں کو بچائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا دین اگر سیکھنا ہے تو کبھی ڈاکٹر اشرف حسن جلالی کی تقریر سنو، کبھی مولانا الیاس قادری کی تقریر سنو، اور کبھی ہمارے بابا جی خادم رضوی کی تقریر سنو۔ اگر جذبہ جہاد لینا ہے اس دور میں تو حضرت بابا خادم حسین رضوی کی بات سنو۔ اس مسجد میں ماشاءاللہ 2 سے 3 مرتبہ تشریف لائے، ہمارے گھر میں 2 سے 3 مرتبہ تشریف لائے۔ اللہ کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں 5 وقتہ نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل نماز بھی سیکھنے والا بنائے، زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور مسائل زکوٰۃ سیکھنے والا بنائے، اور شریعت مصطفیٰ کے عین مطابق، سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، اور دین اسلام کی سربلندی اور خدمت کرنے والا بنائے۔ ہم سب اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہماری دعا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔